بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ رکھا۔ تو ناظرین کرام، رمضان کا پہلا عشرہ بھی مکمل ہوا اور دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دوسرا اور تیسرا اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ ہم رمضان کے بعد بھی چلیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رمضان المبارک میں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری رضا کے لیے جو ہے وہ کافی ہو۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے باعث برکت، باعث مسرت، باعث رحمت اور باعث نجات بنے، آمین۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف، اس کے مسائل اور اس کے فوائد کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اچھا تو ناظرین کرام، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم عاکفون فی المساجد، مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایک خاص عبادت ہے، رمضان المبارک میں جس کا مسجد کے ساتھ ہے۔ اب اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، صحیح بخاری کی 2025 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری 10 راتوں میں رمضان میں اعتکاف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس اعتکاف کی اہمیت ہے اتنی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ہاں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی 2041 نمبر حدیث ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، رمضان میں آپ اعتکاف نہ کر سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ میں یعنی شوال کی آخری 10 راتوں میں جو ہے وہ رمضان المبارک کا جو اعتکاف رہ گیا تھا وہ اللہ کے رسول نے شوال کی آخری 10 راتوں میں جو ہے وہ اعتکاف کیا۔ اچھا تو ناظرین کرام، یہ تھی اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں، دو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور قرآن کی ایک آیت اور 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے کہ اعتکاف کے مسائل کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ بات یاد رکھ لیں، مرد ہو یا عورت ہو، یہ مرد اور عورت کوئی بھی ہے اس کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا لازمی ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو برصغیر پاک و ہند میں ایک جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے وہ دنیا کی ہر جگہ پہ بھیج دیں گے، ہماری عورتیں جو ہے وہ درباروں پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں، میلوں ٹھیلوں پہ جائیں، شادیوں پہ جائیں اور باہر جہاں مرضی گھومیں پھریں، لیکن جیسے ہی عبادت کی بات آتی ہے ہم ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہ تو کہیں موجود ہے، نہ شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم جو ہے وہ مساجد میں اعتکاف کرنے والوں، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا رمضان میں اعتکاف کے حوالے سے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحیح ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2464 نمبر حدیث ہے
کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 20واں روزہ ہے، 20واں روزہ جو ہے وہ مسجد میں مغرب کی نماز اس کی ادا کرتے، اور جو 21ویں رات بنتی ہے وہ ساری کی ساری رات جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں گزارتے، اور پھر اگلے دن یعنی 21واں جو روزہ ہم رکھیں گے، روزہ اللہ کے رسول رکھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اعتکاف کے جو خیمہ جو لگایا جاتا ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20ویں کی آپ نے مغرب جو ہے وہ آپ نے مسجد میں ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری رات آپ نے عبادت میں اور خیمے سے باہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 21ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کے خیمے میں جو ہے وہ داخل ہوتے۔ اچھا، تو ناظرین کرام، یہ دو باتیں تھی مسائل کے حوالے سے، اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے۔ اب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہم نے کرنا کیا کیا ہے، اعتکاف کی بندشیں کون کون سی ہیں، اعتکاف جو ہے وہ ایک مخصوص جو حالات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں رہتے اور بالکل الگ تھلگ ہو کر یہ جو ہے وہ عبادت سر انجام دیتے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں گھر نہیں آتے تھے، مگر انتہائی ضروری اگر کوئی بات ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ جو ہے وہ انتہائی ضروری حالت میں گھر آ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف کی حالت میں گھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو اس کے علاوہ مسجد میں ہی جو ہے وہ اعتکاف اختیار کرنے والا شخص جو ہے وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ اچھا، تو ناظرین کرام، اب اعتکاف کی حالت میں گھر میں سے کون کون آپ کو ملنے آ سکتا ہے؟ تو بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو ملنے کے لیے گھر میں مسجد میں آ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ گھر سے مسجد میں آ سکتی ہے۔ اچھا، تو ناظرین کرام، گھر سے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں آ سکتی ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، تو ازواج مطہرات میں سے کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس گئی آپ کی زیارت کے لیے، اعتکاف کی حالت میں باتیں کرتے رہے۔ جب تھوڑا سا ٹائم گزرا تو میں جب گھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجھے گھر جو ہے وہ چھوڑ کر آئے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو، خاوند کو جو ہے وہ مسجد میں جا کے مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میاں بیوی کے جو تعلقات کا مسئلہ ہے وہ اعتکاف کی حالت میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسا مسئلہ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جو ہے وہ مباشرت جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ چند باتیں تھی جو اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے تھی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں آپ ایک عجیب سا رواج بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، اسلام کو اپنے باپ دادا کا دین سمجھ لیا اور جیسے مرضی ہم اس کو کر لیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہمارے ہاں جو مسائل چلتے ہیں کہ جی آپ اکثر مساجد میں دیکھیں گے کہ اعتکاف بیٹھنے والا شخص وہ اپنا سارا منہ جو ہے وہ کور کرتا ہے رومال کے ساتھ، اور دکھانا نہیں ہے کسی کو، منہ نہیں دکھانا ہے، نہانا نہیں ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے، غسل نہیں کرنا ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحن میں نہیں جانا ہے، مسجد میں صرف خیمے میں ہی رہنا ہے، گندی حالت میں جو بھی ہے وضو کریں اور آ کے ادھر بیٹھ جائیں، آپ جو بھی معاملات ہیں۔ تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ دین آسانی کا نام ہے، جبکہ اعتکاف جیسی خوبصورت عبادت یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، نہ کہ جو ہے وہ ہم اپنے اوپر جان بوجھ کر ایسی جو ہے وہ آزمائشیں مسلط کریں کہ جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے۔ اچھا، تو یہ بات تھی، چند مسائل تھے اعتکاف کے حوالے سے، اور اب ہے اعتکاف کا فائدہ کیا ہے۔ تو جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں جو یہ نظر آتا ہے اعتکاف کا، کہ وہ یہی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں انسان جو ہے وہ
5 وقت کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مساجد میں ترجمہ کلاسز چلتی ہیں، درس و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، جو مختلف ناظرہ کلاسز چلتی ہیں، حفظ کی کلاسز چلتی ہیں، بندہ ان میں بھی جو ہے وہ ایزیلی آسانی سے شامل ہو سکتا ہے۔ یہ اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہی مسجد کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ جو کل قیامت والے دن ہمیں عرش کا جو ہے وہ سایہ نصیب ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مساجد کے ساتھ ہے۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق کا ہونا یہ کل کو ہمارے لیے عرش کے سائے کے جو ہے وہ حصول کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے، چونکہ اعتکاف یہ ایک سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو انسان جب سنت پر عمل کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ آپ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کی حالت ہو اور انسان اعتکاف بیٹھے اور لیلۃ القدر کو تلاش کر نہ کرے، ایسی تو یہ بد نصیبی ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت ہو، اللہ سے جو ہے وہ انسان دعائیں بھی مانگے، مناجات بھی کرے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت بڑے اچھے انداز سے انسان کر سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، صبح شام کے اذکار کر سکتا ہے، اور الگ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، مناجات کر سکتا ہے، توبہ استغفار اللہ سے کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو فوائد ہمیں اعتکاف کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں جو رمضان المبارک میں اعتکاف سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو ایک خیمہ بنایا جاتا ہے نا مسجد میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیمہ کے بعد ایک جو قبر کا جو معاملہ ہے نا وہ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب اکیلا بندہ ہوگا، قبر کی پہلی رات ہوگی، یا قبر کے معاملات اور قبر کی سختیاں، وہاں پر جو ہے وہ خیمے میں انسان کو وہ ایک قبر کا تصور بھی جو ذہن میں آتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ نیک کام کرنے اور اللہ کی قربت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب بعض چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ جو ہے وہ کر لی ہیں۔ ان میں اگر دیکھا جائے تو نوجوان جو لڑکے ہیں وہ یاری دوستی کے چکر میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ موبائل بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ سارا کچھ سوشل میڈیا، فیس بک بھی، واٹس ایپ بھی، یوٹیوب بھی، سارا کچھ جو ہے وہ حالت اعتکاف میں ہوتا ہے۔ اور میں نے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو عام حالات میں بھی چیزیں جائز نہیں ہیں وہ بھی اعتکاف میں کرتے رہتے ہیں، اور بس جیسے نوجوانوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اور یاری دوستی کے چکر میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ دعوتیں اڑانا اور لمبی گپ شپ ہوتی ہے، اور یہ ساری وہاں پہ ایک جو ہے وہ مجالس جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، تو یہ بھی اعتکاف کی روح کو جو ہے وہ خالی کر دیتی ہیں۔ اعتکاف کی روح یہی ہے کہ انسان الگ تھلگ رہے، کم سے کم کوشش کریں کہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ بات کریں، اور اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگیں، اذکار کریں، اور اس کے ساتھ پاک کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔